نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا یہ لیکچر اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2 کے طلباء کے لیے ہے۔ آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 17 حدیث سے متعلق ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے اربعین نووی، اور اس کے حدیث نمبر 6 کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 5 احادیث اربعین نووی سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ان حدیث میں سے 6ٹھی حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو حدیث کا متن آپ کے سامنے ہے، جو عربی میں ہم پہلے پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، اور بعد میں اس کی توضیح کریں گے، تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں متن حدیث۔ عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور متشابہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کالراعی یرعى حول الحمى یوشک ان یرتع فی الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رواه البخاری ومسلم۔ ترجمہ حدیث مبارکہ کا یہ ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے، قریب ہے کہ انہیں اس چراگاہ میں داخل کر دے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ کی حما اس کے محارم یعنی اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سمر جاتا ہے تو سارا جسم سمر جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، جان لو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت وہ آپ سن لیں کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کی صلاح اور بہتری پر تنبیہ فرمائی ہے کہ ان چیزوں کا حلال ہونا ضروری ہے، حلال کو پہچاننے کا راستہ بتلا دیا ہے، اور مشتبہات وہ ترک کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مشتبہ جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو ترک کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اس لیے کہ اس سے آدمی اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا، اور آخر میں انتہائی عام بات یعنی دل کے احوال کی نگرانی کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے۔ امام نووی نے یہ جو توضیح فرمائی، یہ ان کی کتاب جو شرح انہوں نے کی ہے صحیح مسلم شریف کی،
تو اس میں اس حدیث کے تحت یہ فرمایا ہے۔ مزید آپ دیکھ لیں کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ چیزیں 3 اقسام کی ہوتی ہیں، یعنی قسم اول سے مراد وہ چیزیں ہیں جو مطلق حلال ہیں، وہ بڑی واضح ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو حلال ہونا جانتے ہیں، جیسے گندم، پھل، گھی، شہد، دودھ اور حلال جانوروں کا گوشت وغیرہ۔ اسی طرح گفت و شنید میں، دیکھنے سننے میں اور چھونے اور پکڑنے وغیرہ کے امور میں حلال کو واضح طور پر عام لوگ جانتے ہیں کہ کیا چیز میرے لیے حلال ہے، کیا چیز میرے لیے حرام ہے۔ تو یہ بڑی واضح چیزیں ہیں۔ کھانے پینے کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، کسی دوسرے کی چیز کو ہاتھ لگانے سے، پکڑنے سے کہ میرے لیے حلال ہے، لے لینا جائز ہے یا نہیں جائز، تو یہ قسم بڑی واضح ہے۔ اور قسم دوم یعنی دوسری قسم جو ہے وہ مطلق حرام چیزوں کی ہے، وہ بھی بڑے واضح ہے اور عام طور پر لوگ انہیں جانتے ہیں، جیسے شراب نوشی حرام ہے، خنزیر کا کھانا حرام ہے، مردار چیز کا کھانا حرام ہے، پیشاب، بہتا ہوا خون، زنا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، اجنبی اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا، چھونا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ عام ایک پڑھا لکھا بندہ، عام ایک جو مسلمان ہے جسے اتنا علم نہیں ہے لیکن اسے اتنا پتہ ہے کہ حلال کیا چیزیں ہیں، میرے لیے جائز کون سی چیزیں ہیں اور میرے لیے ناجائز کون سی چیزیں ہیں، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان اور ایک عام درجے کا جو بندہ ہے اسے یہ پتہ ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے اس میں وہ چیزیں شامل ہیں کہ جن کا حلال اور حرام ہونا عام آدمی کے لیے اتنا واضح نہیں ہوتا۔ امام نبوی نے فرمایا کہ متشابہات سے مراد وہ امور ہیں، یعنی وہ چیزیں، وہ کام جن کی حلت اور حرمت متعارض ہو، یعنی عام بندے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس میں تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے امور اور چیزوں سے مکمل اجتناب کیا جانا چاہیے اور ان کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ تو یہ بڑی واضح قسم کی گائیڈ لائن ہے عام مسلمان کے لیے، عام ایک لکھے پڑھے بندے کے لیے، عام ایک باشعور مسلمان کے لیے کہ وہ شریعت کے احکام پر کیسے صحیح طریقے سے چل سکتا ہے اور کن چیزوں سے بچ سکتا ہے، اور جو چیزیں مشتبہ ہیں یعنی شک میں ڈالنے والی ہیں تو مسلمان شک والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یا تو وہ بڑا عالم ہو، اس سے وہ پوچھ لے، خود وہ پڑھ لیتا ہے، یا عام آدمی ان سے پوچھ لے۔ اگر اسے عام طور پر پتہ نہیں ہے تو یہ ایک حضور علیہ السلام نے ایک بہترین قسم کا عام مسلمان کے لیے ایک فارمولہ بنا دیا، ایک بات بتا دی، ایک بڑا واضح قسم کا کلمہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے دین پر کیسے چلنا ہے، کہ بڑی حلال اور واضح چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے، بڑی واضح اور حلال چیزیں، حرام چیزیں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر ہمیں شک و شبہ ہے، تو شک و شبہ والی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ تو یہی مکمل دین ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کریں گے، دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سوچ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔